أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خونریزیاں کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں. فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اپنا نائب بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ذکر کیا اور فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو مشورے کی حاجت تو ہے نہیں. مشورہ تو وہ کرتا ہے کہ جس کو اپنی رائے پر اعتماد نہ ہو اور جس کو خبر نہ ہو کہ انجام کیا ہوگا. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کے عقل بھی شامل ہو جائے اس میں، اور یہ ہو کہ کام ایسا ہو کہ اگر تم سچے ہو اس دعوے میں کہ دنیا میں جو مخلوق نائب بنا کر بھیجی جا رہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نائب کے لیے منتخب کیا ہے، اس کے اندر تو تم نے بتایا کہ وہ خون بہائے گا اور فساد کرے گا، اور تم لوگ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہو. تو اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو وہ نہیں بتا سکے، بلکہ انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے. یعنی انہوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا اور یہ مان لیا کہ ہم اس کا علم نہیں رکھتے، اور تو نے جتنا ہمیں سکھایا اتنا ہی ہم جانتے ہیں، اس سے زائد کا ہمیں علم نہیں، اور تو علیم و حکیم ہے، جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ خلافت کا مدار جو ہے وہ علم پر رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا علم کی وجہ سے. اس سے علم کی بھی فضیلت ظاہر ہوئی کہ فرشتوں کو وہ علم نہیں تھا، اور وہ ویسے تسبیح و تقدیس میں اور عبادت میں زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ علم نہیں رکھتے تھے لہذا وہ نائب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. اور ان چیزوں کا علم جو دنیا میں پائی جاتی ہیں اور جو ان کے فوائد ہیں اور جس کام کے لیے جو پیدا کی گئی ہیں، یہ بھی ان کے لیے ضروری تھا. اس لیے کہ جو اللہ کا نائب دنیا میں بنا کر بھیجا جائے گا وہ نائب کاہے میں ہوگا؟ امر و نہی کے جاری کرنے میں. اور یہ امر و نہی کا اجرا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب چیزوں کا علم ہو اور اس کے فائدے اور نقصان کا علم ہو، تاکہ وہ دوسروں کو بتا سکے. تو اس سے معلوم ہوا امر و نہی یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم کہ جن چیزوں کو کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، اور ممانعت بعض چیزوں سے منع کیا ہے. تو جتنے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، انہی میں تو نبی نائب ہوتا ہے اللہ کا، اور وہ حکم دیتا ہے اس کے بارے میں. تو ان چیزوں کا علم ہونا ضروری اور ان کے فوائد و نقصانات کا علم ہونا بھی ضروری ہے. اس سے علم کی فضیلت ظاہر ہوئی. تو فرشتوں نے کوئی مطلب سرکشی اور وہ نہیں کی، بلکہ فوراً اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا اور یہ کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں الا ما علمتنا مگر وہ جو تو نے ہم کو سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم ان کو خبردار کرو ان چیزوں کے ناموں سے. فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم ما لا تعلمون.
قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں سب کے نام بتا دیے تو فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب اس کو جو ہے پیدا فرمانے کے بعد جب بطور آزمائش فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا اور پھر پہلے فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ جو ہم نے پیدا کی ہیں اور اس کے فوائد وغیرہ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں علم نہیں ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے سب اسماء بتا دیے. قال الم اقل لکم، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو جانتا ہوں. عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو. تو فرشتوں نے ظاہر کیا کیا تھا اور چھپایا کیا تھا؟ تو ظاہر تو یہ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. اور چھپایا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جاننے والی مخلوق دوسری نہیں پیدا کرے گا اور خلافت کے حقدار ہم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں اور جو چھپاتے ہو وہ جانتا ہوں. خیر، یہاں تک تخلیق آدم کا ذکر تھا. آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، ان کی فضیلت بھی ظاہر ہو گئی فرشتوں پر. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا. جب حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت ظاہر ہو گئی اور ان کی علمی فوقیت ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ سجدہ تعبدی شرک ہے. کسی کو معبود مان کر کے سجدہ کرنا اسے وہ تو صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے. یہ سجدہ تحیت یعنی سجدہ تعظیم تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کرو اور ان کی عظمت کا بڑائی کا اقرار کرو. تو یہ سجدہ تعظیمی تھا. سجدہ تعظیمی بعض شرائع میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام قرار دیا گیا، منع کر دیا گیا اس سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. اگر میں کسی کو حکم دینے والا ہوتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن حکم اس کا بھی نہیں دیا. تو سجدہ تعظیمی اس شریعت میں حرام کر دیا گیا. یہ عبادت کا سجدہ اس لیے نہیں ہے کہ عبادت کا سجدہ تو ہے شرک، اور شرک ایسی چیز ہے جو کسی زمانے میں کبھی کسی شریعت میں حلال نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ اسے پسند ہی نہیں فرماتا. کے جائے کہ اس کا حکم دینا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ملائکہ کو سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ تعبدی تو مراد ہو ہی نہیں سکتا، تعظیمی سجدہ مراد ہے. تو پتہ چلا کہ انبیاء کرام کی تعظیم کا حکم اللہ تعالیٰ نے شروع سے دیا ہے، اور اپنی بہترین مخلوق فرشتے جو ہیں جو معصوم ہیں ان کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، اس لیے کہ آدم خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجے جا رہے ہیں. فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس اگرچہ جن تھا اور جن ہے، لیکن کیونکہ فرشتوں میں رہتا تھا، جو احکامات فرشتوں کے لیے ہوتے تھے وہی اس کے لیے ہوتے تھے، اس لیے وہ بھی اس میں شامل تھا. اور یہ اس کو بھی دیا گیا تھا کہ وہ فرشتوں کو جو حکم ہوا اس میں وہ بھی شامل ہے کہ سجدہ کرے، مگر اس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ وہ دوسری جگہ آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے تو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں ان کو کیسے انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں. نہیں، تو اس نے یہ دیکھا کہ
مٹی جو ہے وہ آگ کے مقابلے میں وہ عظمت نہیں رکھتی ہے، بڑائی اتنی اس میں نہیں ہے جتنی کہ نار میں ہے، اور نار سے میں پیدا کیا گیا ہوں، لہذا اس نے اپنی افضلیت کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ فرماتا اللہ تعالیٰ ابا واستکبر وکان من الکافرین، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ تو اس آیت سے بھی یہ پتہ چلا کہ ساری عبادت اور سب کچھ جو ہے اس کی وہ بیکار ہو گئی شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے، اور وہ کافر قرار دے دیا گیا اور فرشتوں کی صف سے اسے نکال کر کے بھگا دیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دھتکارا ہوا ہو گیا۔ تو اس سے بھی انبیاء کرام کی عظمت اور شان ظاہر ہوتی ہے۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے لیے جو سجدے کا حکم دیا گیا وہ سجدہ حقیقتاً اللہ کو تھا، لیکن آدم بطور قبلہ کے تھے، اور جیسے کہ اب خانہ کعبہ کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، ظاہر میں سجدہ جو ہے وہ کعبے کو کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ اللہ کو ہے، عبادت تو اللہ کی جاتی ہے، وہ صرف ایک جہت مقرر کر دی گئی ہے ہمارے لیے کہ اس طرف رخ کریں نماز پڑھنے میں اور اس کی طرف سجدہ کریں۔ تو اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ قبلہ بنائے گئے تھے ان کے، لیکن دوسرے مفسرین نے اس کی تردید کی ہے اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ قبلے کا یعنی قبلہ مسجود الہ ہوا جس کی طرف سجدہ کیا جائے، اس کا سجدہ کرنے والے سے بہتر ہونا ضروری نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبہ ہے، کعبے کی طرف حضور نے بھی نماز پڑھی، لیکن ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں ہے قبلہ، سمجھے نہیں؟ اور یہاں جو ہے وہ معاملہ تھا اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا فرمائی اس کو فرشتوں پر فضیلت دینا تھی اور فرشتوں سے اقرار کرانا تھا اس کی عظمت کا، اس لیے یہ سجدہ جو ہے اس طور پر نہیں تھا کہ سجدہ اللہ کو ہو اور آدم علیہ السلام بطور قبلہ کے ہوں، بلکہ تحقیق یہی ہے کہ یہ سجدہ سجدہ تحیت تھا، یعنی سجدہ تعظیمی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اور فرشتوں سے اس کا عملی ثبوت فراہم کرنے کے لیے ان کو حکم دیا گیا کہ وہ سجدہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین فأذلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فیہ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ فرماتا اللہ تعالیٰ کہ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے اس سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد یہ حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی یعنی حضرت حوا دونوں جنت میں رہو، وکلا منہا رغدن حیث شئتما، اور اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، اور یہ فرمایا ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو لا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین، اس میں ہذا سے اشارہ کس پیڑ کی طرف ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ گیہوں کا درخت تھا وہ، یا بعض نے کہا ہے کہ انگور، تو اس کے متعلق فرما دیا گیا کہ اس کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین۔ قاعدہ ہے کہ جب کسی کام سے
زیادہ مبالغہ کے ساتھ منع کرنا ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب مت جانا، لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. یہ نہیں، حالانکہ قریب جانا کوئی گناہ نہیں تھا، گناہ جو ہے وہ مقصد اس کے کھانے سے روکنا تھا. تو فرما یہ دیا گیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی کھانے کے ارادے سے اس کے قریب مت جانا. فتکونا من الظالمین، پس ہو جاؤ گے حد سے بڑھنے والوں میں سے. تو ظالم جو ہے وہ کہتے ہیں اصطلاح میں ظلم کے معنی ہے وضع شیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا، اور اس کے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ظلم کا اطلاق شریعت میں فسق پر آتا ہے کہ گناہ کرنا، کیونکہ وہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف اور اس کے مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا جو کہ کرنا نہیں چاہیے وہ کیا، اس لیے اس کو ظلم کہا جاتا ہے. لیکن انبیاء اکرام کیونکہ معصوم ہیں، ان سے کبیرہ کا ارتکاب نہیں ہو سکتا، اس لیے یہاں پر جو فرمایا گیا فتکونا من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا. اللہ اپنے نبیوں کو جیسے چاہتا ہے خطاب فرماتا ہے، اور اس کو سند بنا کے دوسروں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح بولیں. ہمیں ادب کا حکم دیا گیا ہے، ادب کی حد میں رہیں گے. سمجھے نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے جو اس سلسلے میں لغزش ہوئی، اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نسیان ہو گیا. نسیان انسان سے ممکن ہے، اور بھول کر کے انہوں نے ایک عرصہ دراز کے بعد دانا کھا لیا. اور ایک یہ بھی ہے کہ ان سے اس سلسلے میں خطا اجتہادی ہوئی کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. اس میں ممانعت جو کی گئی تھی نہیں کا صیغہ تھا، اور نہیں جو ہے وہ کبھی تنزیہی ہوتی ہے کبھی تحریمی ہوتی ہے. تنزیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام سے بچو، بچنا بہتر ہے، اور تحریمی کا مطلب یہ ہوا کہ حرام ہے. تو انہوں نے اس میں اجتہاد میں خطا کی کہ یہ سمجھ لیا کہ یہ نہیں تنزیہی ہے، اور تھی حقیقت میں تحریمی، یعنی روکا گیا تھا، اس سے بالکل ہی منع کیا گیا تھا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی صورت یہ ہوئی کہ شیطان کسی طرح حضرت حوا کے پاس گیا اور ان سے یہ کہا کہ میں تمہیں ایسا درخت بتاؤں کہ جس میں سے اگر تم کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو. تو پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے، تو اس نے بتایا. حضرت حوا اور قسم کھائی ان کے سامنے کہ میں خلوص کے ساتھ اور نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں تمہارے لیے. تو انہوں نے یہ خیال فرمایا کہ اللہ کی قسم کو جھوٹی کیسے کھائے گا، سچی بات ہوگی. انہوں نے اس میں سے کھا لیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دانا پیش کیا گیا تو انہوں نے بھی اس کو تناول فرما لیا. اب اس میں چونکہ حکمتیں اور مصلحتیں تھیں، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجنا تھا، اور دنیا میں انسانوں کا آنا بہت سے فضائل کے ظہور اس سے ہونا تھا کہ انسان دنیا میں آئے گا تو دنیا میں آنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر اللہ کے احکام پر عمل کرے گا، تو اس کے بعد یہ جنت کا مستحق ہوگا، عمل نہیں کرے گا تو پھر دوزخ کا مستحق ہوگا. اور انبیاء کرام کا تشریف لانا اور تبلیغ کرنا، یہ ساری باتیں اسی پر موقوف تھی. لہذا حکمت خداوندی بھی اسی کی مقتضی تھی. لہذا آدم علیہ السلام کو بھلا دیا گیا اور انہوں نے وہ بھول کر کے دانا کھا لیا، اور اس کے بعد جو ہے جو ہوا وہ آگے آ رہا ہے. فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے اس سے یعنی جنت سے انہیں لغزش دی، اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، یعنی جنت سے. تو شیطان نے الگ کر دیا، حالانکہ شیطان نے الگ نہیں کیا، جیسا کہ آگے آ بھی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. لیکن شیطان کی طرف نسبت کی اس وجہ سے کہ شیطان سبب بنا.
شیطان اس میں ذریعہ اور سبب بنا. ایک فعل کی نسبت چند شخصوں کی طرف ہوتی ہے مختلف اعتبارات سے. مثال کے طور پر بارش ہوئی تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے بارش بھیجی ہوگی، حقیقت ہے تو اسناد حقیقی ہوگی. اور ایک یہ ہے کہ مانسون سے بارش ہوئی، مانسون اٹھے تو بارش ہو گئی، تو یہ سبب کی طرف نسبت ہوئی کہ وہ سبب ظاہری بنا اس کا، تو اس کی وجہ سے بارش ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو یہاں بھی شیطان کی طرف جو ہے لغزش دینے کی نسبت، جنت سے باہر کرنے کی نسبت وہ اسی اعتبار سے ہے کہ وہ سبب بنا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو وہاں سے انہیں الگ کر دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے فرمایا کہ تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کا دشمن. تو حضرت آدم و حوا دو تھے اور صیغہ جمع کا استعمال کیا گیا. قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں مراد ہے آدم اور ان کی ذریت جو کہ ان سے پیدا ہونے والی تھی قیامت تک، سب کو شامل کر کے کہا گیا کہ سب تک، اور تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے ایک وقت تک. مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو، اور وہاں رہنے کی ایک مدت مقرر ہے کہ اس وقت تک دنیا میں رہو گے، اور اس کے بعد جو ہے تمہیں پھر بلا لیا جائے گا، روح قبض کر لی جاتی ہے. چنانچہ انسان پیدا ہوتے ہیں، آتے جاتے ہیں اور اپنے زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے بعد روح قبض کر لی جاتی ہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے. حضرت آدم علیہ السلام کہاں اتارا گیا، اس کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جزیرے سرادیپ میں اتارا گیا. یہ جزیرہ لنکا میں ہے، اور حضرت حوا کو جدے میں اتارا گیا. خیر، حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس لغزش پر بہت نادم تھے اور بہت روئے، اور اس کے بعد آپ نے توبہ کی. اس وقت آپ کو یاد آیا کہ کیا وجہ ہے کہ جو میری توبہ قبول نہیں ہوئی. خیال آیا کہ عرش آدم پر میں نے لکھا ہوا کلمہ شریف لکھا ہوا دیکھا تھا، اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ ایک نام اور تھا. تو سمجھے کہ یہ نام جس کا بھی ہو وہ اللہ کا انتہائی مقرب ہوگا. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی اور استغفار کی، اور ان کی دعا بھی قرآن پاک میں مذکور ہے دوسری جگہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہ رب ہمارے، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. فان لم تغفر لنا وترحمنا، تو اگر تو ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو اس کے بعد وہ دعا جو ہے قبول ہوئی، اور اسی کا ذکر یہاں پر ہے قبولیت کا. اب یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کے وسیلے سے دعا کی، یہ حدیث سے ثابت ہے جو بیہقی نے روایت کی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے. فتاب علیہ، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا. توبہ کے معنی ہیں رجوع کے، یعنی جو کام کیا ہے اس سے رجوع کر لینا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. اور توبہ کی اصل جو ہے وہ حدیث میں آیا ندم توبۃ، ندامت توبہ ہے کہ دل میں شرمندہ ہو اور شرمندگی کے ساتھ وہ توبہ کرے. یہ نہیں ہے کہ دل میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے توبہ توبہ کہہ دیا تو وہ توبہ نہیں ہے. دل آدمی کا خود محسوس کرے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، اور اس کے بعد وہ توبہ کرے. ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ آئندہ اس کے ترک کا عزم کرے، پختہ ارادہ کہ جو گناہ مجھ سے ہو گیا ہے اب آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، تب توبہ ہوتی ہے. اور اگر دل میں یہ ارادہ رکھے ہوئے کہ پھر کروں گا اور توبہ کر لی تو وہ توبہ نہیں ہے حقیقت.
یہ اور بات ہے کہ اس وقت عزم کے ساتھ اس نے ان دل ندامت کے ساتھ توبہ کی اور پھر بھی اس سے شیطان کے اغوا سے یا نفس کے بہکائے سے لغزش ہو گئی، پھر وہ گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کر سکتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ جو شخص اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے تو وہ ایسا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا کہ گویا اس نے گناہ نہیں کیا، یعنی وہ گناہ جو ہے مٹ جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ خیر فتلقى آدم من ربه کلمات، پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے فتاب علیہ، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ فإما يأتينكم من بعدي فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ہم نے فرمایا تم سب اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہو اسے نہ کوئی اندیشہ ہے نہ کچھ غم۔ مطلب یہ کہ یہ بھی اسی وقت بتا دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ تمہیں دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، تمہاری ذریت بڑھے گی دنیا کے اندر، تو ان میں سے جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس پر کوئی خوف یا غم نہیں ہے، اور جنہوں نے ہدایت کی پیروی نہیں کی ان کے بارے میں فرماتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ تو جو لوگ ہدایت کی پیروی کرنے والے ہیں یعنی ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان کو کوئی غم یا کوئی خوف نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جس وقت کے سب کو فکر لاحق ہوگی، فضائے اکبر جسے کہتے ہیں، تو ان پر کوئی گھبراہٹ نہیں طاری ہوگی اور نہ کچھ غم ہوگا کہ ہم غم تو ہوتا ہے مطلب گزرے ہوئے پر، اور حزن ہوتا ہے آئندہ آنے والی کسی پریشانی پر۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں پیچھے جو زندگی گزار گئے ہیں اس میں کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دنیا میں جو کچھ کر گئے ہیں اچھے اعمال، اس کا ثمرہ ملنے کا وقت آ گیا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھے اعمال جو ہم نے دنیا میں کیے تھے وہ سارے اعمال ہمارے محفوظ ہیں اور ان کا اجر ہمیں ملنے والا ہے، تو انہیں خوشی ہوگی اور غم نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ کہ جو کافر ہیں یا گناہ گار مرے تو انہیں یہ فکر لاحق ہوگی کہ ہمارے گناہوں پر گرفت ہوگی، عذاب ہوگا، تو وہ غم میں پڑیں گے۔ لیکن جو مومنین صالحین ہیں ان کو نہ فکر ہوگی اور نہ غم ہوگا۔ لیکن ایک وقت وہ بھی ہوگا کہ جس وقت ابتدا میں جب اٹھایا جائے گا قبروں سے تو اس وقت سبھی کو فکر لاحق ہوگی، اور وہ وقت ہوگا کہ جس وقت انبیاء کرام کی زبان پر بھی یہ ہوگا کہ نفسی نفسی، کہ مجھے اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے، کیونکہ سب کو اپنے اپنے اعمال یاد ہوتے ہوں گے۔ جو جتنے بڑے ہیں ان کے مرتبے زیادہ ہیں، ان سے اگر کوئی کام خلاف اولا بھی ہو گیا ہے تو وہ اس پر ڈریں گے کہ کہیں اس پر مواخذہ نہ ہو جائے، اور جو مومنین ہیں ایمان لائے مگر گناہ گار ہیں تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈریں گے۔ لہذا اس وقت سب کو ابتدا میں فکر ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ وقت آئے گا کہ صرف جو ہے کافروں کو فکر ہوگی اور گناہ گاروں کو، اور جو مومنین صالحین ہیں ان کو کوئی غم یا حزن نہیں رہے گا۔ میں فرمایا جا رہا ہے فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ کچھ غم ہے۔ والذین کفروا، اور جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں اور ان کو ہمیشہ اس میں رہنا۔ تو جس طرح جنتیوں کے لیے فرمایا تھا کہ وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ایسے کافروں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے کفر کی سزا جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ بھگتیں گے اور جہنم ہی میں رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اب پھر بنی اسرائیل کو یعنی یہود کو مخاطب فرماتا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کہتے ہیں عبرانی زبان میں عبد کے معنی میں ہے، یعنی بندہ، اور ایل اللہ کو کہتے ہیں۔ تو مطلب اسرائیل کا ترجمہ ہوا عربی میں عبداللہ
اور اردو میں اللہ کا بندہ. بہرحال پھر وہ ان کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلائیں گے. تو بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا. کیا احسان؟ کہ یہ مصر میں فرعون کے غلام تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انہوں نے تبلیغ کی اور وہ سارے واقعات پیش آئے جو کہ آپ سنتے رہتے ہیں تقریروں میں. لیکن جب وہ ایمان نہیں لایا تو بنی اسرائیل کو لے کر کے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے ملک شام کی طرف. تو یہ انعام فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر جب وہاں سے نکل کر آئے وادی تیہ میں ٹھہرے تو وہاں پر ملک تلوا اتارا. پانی کی ضرورت ہوئی تو پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے. وہاں سے آنے میں دریائے نیل راستے میں تھا بیچ میں، تو اس میں راستے بنا دیے. اس قسم کے بہت سے احسانات اللہ تعالیٰ کے ان کو متعلق فرماتا ہے بنی اسرائیل یاد کرو، ہے نا، میری وہ نعمت، ہے نا، وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا. اوفو بعہدی، تم میرا عہد پورا کرو. اوف بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. یعنی تم میرا وہ عہد پورا کرو جو میں نے تم سے لیا کہ تم ایمان لاؤ گے اور نبی آخر الزمان جب ظاہر ہوں گے تو ان کی مدد کرو گے، ہے نا. اور میں تمہارا عہد پورا کروں گا، یعنی وہ عہد پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے، یعنی مغفرت کا اور نجات کا. وہی آیا فرحبون، اور مجھ سے ڈرو. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے. چونکہ قرآن پاک توریت کی اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے کہ جو غیر متبدل عقائد اور احکام ہیں جو توریت میں تھے وہی انجیل میں تھے، قرآن میں ہیں. مثلا توحید اور رسالت کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کو ایک ماننا. تو یہ بھی فرما رہا ہے کہ توریت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی گئی، انجیل میں دی گئی، اور قرآن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وہی بتا رہا ہے. تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ کہ جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، تصدیق کرتا ہوا اس کا جو تمہارے ساتھ ہے. ولا تکونوا اول کافر به، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو. تو سب سے پہلے منکر اس اعتبار سے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مخاطب، ان میں سے جو مخاطب کیے گئے، ظاہر ہے کہ ان کی ذریت جو بعد میں آئے گی وہ انہی کے طریقے پہ چلے گی. تو اگر وہ اس کا انکار کریں گے تو وہ پہلے کفر کرنے والے ہوئے اس کے ساتھ. اور فرماتا ہے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو. یہ کیا ہے؟ تو مطلب یہ کہ وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جو توریت میں آئی تھی اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے، اور مقصد اس سے ان کا یہ تھا کہ یہودیت باقی رہے اور وہ جس طرح سردار بنے ہوئے تھے اسی طرح بنے رہیں. اس سلسلے میں ان کو جو نذرانے ملتے تھے اور جو ان کے تحفے تحائف ان کو ملا کرتے تھے وہ ملتے رہیں. تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی پونجی مت خریدو. یہاں یہ شبہ نہ ہو کہ صاحب تھوڑی پونجی مت خریدو اور بہت سی ہو تو لے لو، یہ بات نہیں ہے. قرآن پاک خود فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، آپ فرما دیجیے دنیا کی پونجی تھوڑی ہے. تو اگر ساری دنیا بھی دے دی جائے اس کے بدلے میں تو وہ بھی تھوڑے ہی شمار ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو. مطلب یہ ہے کہ دنیا کی چیز، دنیا کی دولت آیتوں کے بدلے میں مت لو کہ ان آیتوں میں تحریف لفظی یا تحریف معنوی کر کے اس کا معاوضہ، دنیاوی معاوضہ تم لے لو اور آخرت میں جو ہے سزا کے مستحق بنو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور باطل کو نہ ملاؤ حق کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو چھپاتے ہو اور حال یہ کہ تم جانتے ہو. مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے کہ یہ حق ہے اسلام،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کے باوجود تم اسے چھپاتے ہو جانتے ہوئے، یہ بہت زیادہ سخت بات ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہ بھی انہیں حکم دیا گیا کہ ایمان لانے کے بعد پھر نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یا تو یہ ہے، یا یہ کہ چونکہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، لہذا یہ ہو سکتا تھا کہ وہ سمجھتے نماز قائم کرو کا مطلب جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے پڑھتے رہیں، ان کی تعمیل ہو گئی۔ تو یہ فرمایا گیا کہ نہیں، بلکہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی وہ نماز پڑھو جو رکوع کے ساتھ ہے، جو مومنین پڑھتے ہیں۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو بات یہ تھی کہ یہ یہودی جو تھے، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ عام جلسوں میں اور عام لوگوں کے مجمعوں میں تو یہی کہتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہے، اور جو ان کی جو صفت نبی آخر الزماں کی بیان کی گئی ہے توریت میں، جو علامات بتائی گئی ہیں وہ ان میں نہیں پائی جاتی، تاکہ لوگوں کو باز رکھیں ایمان لانے سے۔ لیکن جن سے وہ خلوص رکھتے تھے اور جو جن سے ہمدردی ہوتی تھی، ان سے چپکے سے کہتے تھے کہ بھئی بات تو یہی ہے کہ یہ نبی ہیں، اور جو علامتیں بتائی گئی وہ اس میں پائی جا رہی ہیں۔ تو اس کے متعلق فرمایا گیا کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، کہ خود ایمان نہیں قبول کرتے اور دوسروں کو بتا دیتے ہوتے ہاں یہ نبی آخر الزماں ہیں، ان پر ایمان لے آؤ۔ وانتم تتلون الکتاب، اور حال یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، یعنی تمہیں علم بھی ہے توریت کا۔ یہ علماء سے خطاب ہے، جو توریت کے عالم تھے یہودی علماء، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، جانتے ہو کہ اس پر وعید آئی ہے کہ آدمی جو ہے وہ دوسروں کو بھلائی کا حکم دے اور خود نہ کرے، لیکن اس کے باوجود تم ایسا کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، یعنی نماز گراں گزرتی ہے اور اس کے ادائیگی میں پابندی کرنے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع نہیں ہے، اور جو اللہ کی کا خوف دل میں رکھتے ہیں اور خشوع پایا جاتا ہے جن کے اندر، وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں انہیں لذت محسوس ہوتی ہے اور ان کے اوپر نماز بھاری نہیں ہوتی، بلکہ ہر کام سے زیادہ دل ان کا نماز میں لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اذا حضبہ امر فابتدر الی الصلاۃ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پریشان کرتا تھا تو نماز کی طرف سبقت کرتے